أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اب تشریف لاتے ہیں نعت شریف پیش کرنے کے لیے حافظ محمد بشیر قادری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو دل سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب حافظ محمد عرفان رضوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے
طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے اقدر تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے اقدر تمہارا چھوڑ کر سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں آقا تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں آقا تیرا آستانہ چھوڑ کر بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکائے چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے اقدر تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں
مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے آقا در تمہارا چھوڑ کر۔ ماشاءاللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے جناب شیخ عبدالسلام نقشبندی صاحب اور ان کے صاحبزادے شیخ محمد امین نقشبندی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پھر آرزو ہے کہ شیشہ دل چور چور ہو، کوئی تو چیز ہو ایسے جو نظر حضور ہو، کوئی تو چیز ہو ایسی جو نظر حضور ہو۔ محشر میں جو بھی، محشر میں جو بھی ہو، سے ذکر رسول پاک کی محفل ضرور ہو۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈو
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مدد دیجیے ہے غمزدوں کو رضا مدد دیجیے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور آج کی رات یہ بڑی خاص رات ہے، اس رات کے صدقے میں ہمیں نماز کا تحفہ ملا۔ آج کی رات آقا کی معراج کی رات ہے، تو کیا فرماتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عرش کی عقل عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دمدان کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہان کی جانے ہیں تو جہان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی ان سے کا ان سے اسی سے ہے جان کی
کی اکیلے دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے شان خدا نہ ساتھ دے ان کے کرام کا وہ باز شان خدا نہ ساتھ دے سدرا سے تا زمین جسے سدرا سے تا زمین جسے نرم سی کے اڑان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے اور خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے بیٹے مصطفیٰ خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے بیٹے مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے کی عقل دند ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے سبحان اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے جناب شیخ محمد عبدالسلام نقشبندی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بس ٹھیک ہے ہو گیا من تھلے ہوتے جو تھے مرضی رکھ دو بڑے بندے ہم کے فرق نہیں کوئی محبت نال پیار نال الفت نال بلکہ مودت نال دروشی پڑھو با آواز بلند کے حضور راضی صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ
پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہیں، اور سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہیں، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں، اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں، تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور دی پسندیدہ نعت ہے، چند شعر پیش کر دینا۔ کلام الامام امام الکلام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم مجدد دین و ملت الشاہ رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، حق ہے مسند حشر میں دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائے
نعمت ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی نعمت ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے سورج الٹے سبحان اللہ یہ حضور دیا شاناں بے شک بے شک بے شک حضور دی شان کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند سیارے سے ہو جا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند سیارے سے ہو جا ارے اندھے نجدی سبحان اللہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ساری ناز جان قبلہ نیائی صاحب نظر نہیں آ رہے محفل اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑ ہار ہیں آمین اے شیر تے جوم جاندے ہیں ایتھے محفل ہوئے اندر ہوئے دربار شریف تے ہوئے تھلے بیسمنٹ چ ہوئے شیخ صاحب دوبارہ شیخ صاحب دوبارہ تجھ سے جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی آئے ہیں اللہ یہ نمائندگی کر رہے ہیں اللہ کریم انہوں نے بہت دائے سونا اپنے محبوب دی آگ آمین تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو سے جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو کہ ہم بے شک ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ جنت ملے گی ہمیں سرکار کے صدقے کیونکہ ہم
رسول اللہ کے جنت رسول اللہ تجھ سے جنت سے کیا جنت کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ارے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ کے اہل سنت الحمدللہ کروڑ ارباں خرباں دفعہ شکر اللہ پاک دا کہ اسی سنی ہے اس امت دی خواہش انبیاء کر دے گئے کہ اللہ سونے آڑی امت ہے نا سانو دے گئے یا اللہ پاک اے امت جڑی ہے اے سانو دے دے اللہ نے فرمایا نہیں اے میں سنبھالی اپنے محبوب واسطے تے اللہ کریم دا شکر اسی بجا نہیں لیا سکتے کہ اسی سنیاں اور حضور نہ محبت کرنا نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے رضا 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 خود صاحب سبحان اللہ کہنے کو نعت سید عالی وقار کی ارے منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی تجھ سے کب ممکن ہے نبوت رسول اللہ کی تجھ سب ممکن ہے نبوت رسول اللہ
سبحان اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں تقریر فرمانے کے لیے جناب مولانا محمد شعیب رضوی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب محمد شعیب رضوی صاحب۔ الحمد للہ، الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، صلاة دوما على خیر الانام محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود و سلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جم جم کر محبت سے بڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد صدر محفل صاحبزادہ والا شان اساتذہ کرام، مفتیان نظام، نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی بابرکت رات میں اپنے آقا مولا کا ذکر سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا پیارا پیارا ذکر سننا سنانا ہماری قبروں کے روشن ہونے کا سامان فرمائے۔ چند ضروری باتیں بڑے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات
ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام بجسم ہی معراج سے سرفراز ہوئے تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک بشری جسم ہو کر بشر کا آسمانوں پر جانا یہ عقل کے خلاف ہے۔ یہ بات تو تب ہوتی کہ نبی کریم علیہ السلام کا میرے آقا خود جانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دعویٰ تو محبوب علیہ السلام نے جانے کا کیا ہی نہیں، دعویٰ تو اللہ نے لے جانے کا کیا ہے، اور لے جانے والا کون ہے؟ وہ سبحان ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اسرا بعبدہ، سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، لیلن پر جو تنوین ہے قلت پر دلالت کرتی ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کریں۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی خاص کر کے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ سنی رضوی جامع مسجد، جس مسجد میں ہم سارے بیٹھے ہیں، اس مسجد کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی۔ دنیا جہاں کی جو بھی مساجد ہیں ان مسجدوں کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور مسجد اقصی کے اندر بھی برکتیں ہیں، لیکن خاص کر کے مسجد اقصی کا ذکر کیا کہ اس کے اندر تو برکتیں ہیں ہی، حولہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں اس لیے رکھی ہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں۔ معلوم ہوا جن جگہوں پر اللہ کے پیاروں کی قبریں بن جائیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیوں سیر کرائی؟ کس لیے لے گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا، وہ دیکھنے والا۔ کون سننے والا؟ کون دیکھنے والا؟ امام زرقانی رحمت اللہ علیہ، امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انہو کی ہو ضمیر کا مرجع اللہ کی ذات بھی ہو سکتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے۔ معراج کی رات اللہ کے محبوب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب کے محبوب رب کے سمیع و بصیر، اور رب نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، رب اپنے محبوب کا سمیع و بصیر۔ یہ تو تھا آیا مبارکہ کا اجمالی سا ترجمہ۔ علماء نے نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کی کئی وجوہات بیان فرمائی ہیں، حکمتیں تو بے شمار بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ سے گوشے گزار کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔
اللہ نے جس جس نبی کو جس قوم کی طرف بھی بھیجا ایسا کمال دے کر بھیجا جس کام میں قوم مہارت رکھتی تھی۔ مثلا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی قوم جادو میں بڑی مہارت رکھتی تھی، رسیاں پھینکتے چھڑیاں پھینکتے وہ جادو کے زور پر سانپ بن جاتی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ کلیم اللہ کو معجزہ دیا، عصا والا اپنا ڈنڈا پھینکتے وہ بہت بڑا اژدہا بن کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو ہڑپ کر جاتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کی قوم طب کے اندر، ڈاکٹری کے اندر بڑی مہارت رکھتی تھی۔ باوجود اس کے اتنی دانا قوم ہونے کے، جو مادر ذات اندھا ہوتا، ماں کے بطن سے اندھا ہوتا، اس کی بینائی ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ کوڑیوں کو شفا یاب، برس والے کو، کوڑ والے کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اور مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے، قوم کے سامنے آن کر فرمائے، لوگو میری نبوت کی دلیل یہ ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، اے لوگو مٹی کا پرندہ لوں گا، فانفخ، میں اس مٹی کے پرندے کو بنا کر پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کی پھونکوں میں کوئی اثر نہیں رکھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کا قرآن تو پڑھ کر دیکھو، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے ہیں، اے لوگوں میں مٹی کا پرندہ بناؤں گا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ کے بندوں کی پھونکوں میں اللہ نے بڑا ہی اثر رکھا ہوتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے قوم کو 5 کمال دکھائے، مٹی کا پرندہ بناؤں گا، پھونک ماروں گا، ہوا میں اڑنا شروع ہو جائے گا، اور ماں کے پیٹ سے جو اندھا ہوگا آنکھوں پر ہاتھ پھیروں گا، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، کوڑ والے کو لے جا اس کے جسم پر ہاتھ پھیروں گا، کوڑ دور کر دوں گا، اور کسی مردے کو کہوں گا کہ زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے وہ زندہ بھی ہو جائے گا۔ 5واں کمال اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں جو تمہارا جی چاہتا ہے گھروں میں کھا کے آ جاؤ، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اے لوگوں جو تمہارا جی چاہتا ہے گھروں میں کھا کے آ جاؤ، جو تمہارا جی چاہتا ہے گھروں میں چھپا کے آ جاؤ۔ میں اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ تمہارا کھایا نہ بتاؤں، تمہارا چھپایا نہ بتاؤں تو مجھے بھی اللہ کا نبی نہ کہنا۔ قوم کو 5 کمالات دکھائے، قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان 5 کمالات کو دیکھ کر ان کا ذاتی کمال سمجھا کہ یہ اللہ نے عطا نہیں کیے، ان کے یہ ذاتی کمال ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ان 5 کمالات کو دیکھ کر قوم نے ان کا ذاتی کمال سمجھ کر ان کو خدا کہہ دیا، خدا کا کہہ کر کافر و بے ایمان ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جن لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ کو ان کے کمالات کو ذاتی کمال سمجھا، اللہ کی عطا کا انکار کر دیا، کافر بے ایمان ہو گئے۔ میرے دوست بزرگوں، وہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے جنہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کر فضا میں اڑایا تھا، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا، کوڑیوں کو شفا یاب کیا تھا، وہ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ تھے، انہوں نے 5 کمالات دکھائے۔ ابھی تو حبیب اللہ نے جلوہ گری فرمانی تھی، اللہ کے لال نے محبوب علیہ السلام نے تو ہزاروں کمالات دکھانے تھے۔ کبھی نبی کریم علیہ السلام نے کن کا کر درختوں کو چلانا تھا، کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دہن مبارک ڈال کے کڑوے کنویں کو میٹھا کرنا تھا، کبھی نبی کریم علیہ السلام نے دہن مبارک لگا کے ہاتھ پھیر کر ٹوٹی پڑیوں کو ٹھیک کرنا تھا، کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا تھا، کبھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس پلٹانا تھا۔ ڈر یہی تھا کہ قوم عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اللہ کے محبوب علیہ السلام کے کمال کو ذاتی کمال نہ سمجھ لے، اللہ کی عطا کا انکار نہ کر دے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں جگہ جگہ کہلوایا، محبوب پیارے اعلان فرما دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے لوگو، محبوب اعلان فرما لوگو، ذاتی طور پر نہ میں کسی کو نفع دے سکتا ہوں نہ نقصان دے سکتا ہوں۔ ہاں یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ اللہ دیتا کچھ نہیں ہے مجھے یا دیا کچھ نہیں ہے، الا ما شاء اللہ، ہاں اتنا دیا ہے جتنا میرے رب نے مجھے چاہا ہے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا کچھ عطا فرمایا؟ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب پیارے ہم نے سونے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ علم کے خزانے کو کوثر کہتے ہیں، طاقت کے خزانے کو کوثر کہتے ہیں، حوض کوثر کو کوثر کہتے ہیں۔ البحر المحیط والوں نے 26 معنی کوثر کے ذکر کیے، اور حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کوثر کا معنی ذکر فرمایا، الکوثر هو الخیر الکثیر کلہ، کوثر اس کو کہتے ہیں جس کے اندر دنیا آخرت کی ساری بلائیاں موجود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، سونے محبوبہ ہم نے دنیا آخرت کے سارے خزانے سونے ہم نے تمہیں عطا فرما دی۔ تو قوم جس کام میں زیادہ مہارت رکھتی تھی اللہ اپنے نبی کو وہ کمال دے کر بھیجتا تھا۔ اچھا پہلے نبی جتنے آئے محدود وقت ہوتا ان کی نبوت کا، محدود علاقہ ہوتا کسی ریاست کے کسی علاقے کے، لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا مولا کی تو علاقہ محدود نہیں، ریاست محدود نہیں، وقت محدود۔ میرے دوستوں بزرگوں، جب باری آتی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اے محبوب پیارے، جہاں تک میں خدا کی خدائی ہے سونیا وہاں تک تیری ختم نبوت کی بادشاہی ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا۔ جوم جوم کر ذرا پڑے، سب سے اولا اعلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ زمانہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ، اور یہ قیامت تک کا زمانہ میرے آقا کا زمانہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ
اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس زمانے میں کس نے ترقی کی؟ سائنس نے ترقی کی۔ روس امریکہ کے نیل اور سٹرانگ سائنسدان چاند تک جا پہنچے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں تک بلا لیا کہ کسی سائنسدان کی وہاں تک رسائی نہیں۔ دوسری وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو سفر معراج سے سرفراز نہ فرماتا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں نے کہنا تھا مسلمانوں تم بڑا کہتے ہو ہمارے نبی کی سب نبیوں سے شان زیادہ ہے، سب سے زیادہ خدا کو محمد سے پیار، مہربان پہ پاک پروردگار ہے وہ محبوب حق، حق ہے رازدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ۔ یہودیوں نے کہنا تھا مسلمانوں تم کہتے ہو اگر اللہ محبوب کو معراج نہ کراتا، تم کہتے ہو مسلمانوں ہمارے نبی کی شان سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، تو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام تمہارا قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کوہ طور پر جا کر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، کیا تمہارے نبی کبھی اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کی ہیں؟ کیونکہ اللہ نے محبوب کو معراج کرا دیا، اب یہودی یہ بات کر سکتے نہیں۔ ہم کہیں گے یہودیوں واقعی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی بڑی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے چلتے ہیں، گھر سے چل کر کوہ طور پر آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم کلام ہوئے، مسئلہ یاد ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے نا تو اتنا مزہ آیا کہ دل میں چاشنگی پیدا ہوئی کہ جس کا کلام اتنا پیارا ہے وہ خود کتنا پیارا ہو۔ پھر آرزو تمنا کی رب ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا کلام اتنا پیارا ہے مولا اپنا دیدار بھی کرا دے۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ بیان کیا ہے، توجہ کے ساتھ، اگر کوئی کسی کے گھر پر مہمان آ جائے، گھر میں کوئی گھر والا مرد نہ ہو، توجہ ہے بھی، گھر میں کوئی بہو ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، باہر کوئی غیر محرم نے آن کر دستک دی اور اندر عورت ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، وہ پوچھے کہ فلاں آدمی گھر ہے، تو فقہا کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس عورت کو چاہیے کہ بھدکی ہوئی آواز میں کہے کیا کام ہے تمہیں، کسے ملنا ہے، نرم گوشے میں بات نہ کرے۔ اگر نرم گوشے میں بات کرے گی تو آنے والے کے دل میں بیماری پیدا ہوگی کہ یار اس کی کتنی آواز پیاری ہے، اس کا دل دیکھنے کو کرے گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہوئے، اتنا مٹھاس والا کلام سنا، تو پھر جب کلام سنا تو دل میں آیا یا اللہ یہ تیرا کلام اتنا پیارا ہے تو خود کتنا پیارا ہوگا، رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا دیدار تو کرا دے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عورت بدکی ہوئی آواز کے اندر جواب دے بھی کیا کام ہے، شام کو آ جانا، پھر آ جانا، میرے گھر والے گھر پہ نہیں۔ میرے دوستوں وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ گھر سے چل کر کوہ طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جب باری آتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تو میرے آقا اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے۔
چل کے نہیں جاتے، اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے، جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کر بھیجتا ہے، جاؤ جبریل میرے محبوب کو کونین کا دولہا بنا کے لے آؤ۔ اگر اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج نہ کراتا تو سلیمان علیہ السلام کی امتیوں نے کہنا تھا مسلمانوں تم کہتے ہو ہمارے نبی کی شان سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، اور ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ولی تھا، خود ان کا اپنا وزیر حضرت آصف بن برخیہ اللہ کے ولی ہوئے، موسیٰ علیہ حضرت سلیمان کے وزیر اپنے، انہوں نے ملکہ بلقیس کا سینکڑوں میل دور سے تخت پلک کے جھپکنے سے پہلے لا دیا تھا۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک۔ مسلمانوں ہمارے نبی سلیمان علیہ السلام کی امتی نے سینکڑوں میل دور سے پلک کے جھپکنے سے پہلے تخت لا دیا تھا، تو مسلمانوں تم کہتے ہو ہمارے نبی کی شان سب نبیوں سے اعلیٰ ہے، تمہارے نبی کبھی اتنی تیز سفر کیا ہے؟ ہم کہیں گے واقعی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان ہے، ان کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بڑی شان ہے، اللہ کے قرآن کے اندر ان کی بڑی شان ہے بیان، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا کو فرما دیا، ان کو امتی ولی حضرت آصف بن برقیہ نے واقعی انہوں نے اعلان کیا تھا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، سینکڑوں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت لا کے رکھ دیا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، ان کے امتی ولی تھے جنہوں نے سینکڑوں میل دور سے تخت لایا تھا۔ جب باری آتی اللہ کے لال محبوب علیہ السلام کی، میرے آپ کے آقا مولا کی معراج کی رات ہے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر سے مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، چلتے چلتے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت ادا کی، کرتے کرتے بیت اللہ یروشلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر پہنچتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت ادا کرتے ہیں، کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر پر پہنچے، وہاں پر 2 رکعت ادا کی، کرتے کرتے اللہ کے محبوب علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس پہنچ کر 1,24,000 کم و بیش نبی رسولوں کو میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد جلسہ ہوا، جلسے کا حضرت جبریل علیہ السلام، میرے دوست بزرگوں، جلسے میں حضرت آدم علیہ السلام نے خطاب فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے خطاب فرمایا، حضرت ہارون علیہ السلام نے خطاب فرمایا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سب نبیوں نے اپنی اپنی شانوں کو بیان کیا۔ سب نبیوں کی واز کے بعد ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے واز فرمایا، سرکار کے واز کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سامنے آ گئے، سامنے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا بازو پکڑ کر اعلان فرمایا اے نبیوں کی گروہ، آج ثابت ہو گیا سب سے اونچی شان والا یہی ہے، سب سے اونچے مرتبے والا یہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے پر پہنچے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کی سیر فرمائی۔ حضرت جبریل نے عرض کیا اگر یکسر منہ پر ترپرم فروغ تجلا بسوز پرم، آقا میں آگے جا نہیں سکتا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل تیری تمنا۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی عرض معروض کی، حضرت جبریل علیہ السلام بھی نیچے، ساتوں آسمانوں سے بھی نیچے، اللہ کے محبوب علیہ السلام سیریں کرتے کرتے سمتنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، کن منزلوں کو طے کیا، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا عرصہ اللہ سے محو کلام رہے۔ جب واپس تشریف لائے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کے کہنے پر نبی کریم علیہ السلام نے 9 چکر واپسی کے لگائے۔ میرے دوست بزرگوں، حضرت سلیمان کی بڑی شان ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی ولی کی بڑی شان ہے، انہوں نے تو سینکڑوں میل سفر طے کیا تھا، میرے محبوب نے معراج کی رات اتنا سارا سفر طے کر لیا، جب واپس تشریف لائے کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا ہے۔
سے آگے واپس تشریف لائے. کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی. اس میں لاجک کیا ہے، اس میں فلسفہ کیا ہے کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا. یہ جو ہم نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں، یہ گھڑی آج کل زیادہ سیل والی چلتی ہے. جی 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 سیل گھڑی کا نکال دیا جائے تو گھڑی چلتی ہوئی بولو رک جاتی ہے، اور دوبارہ سیل ڈال دیا جائے گھڑی میں تو جہاں سے رکی تھی وہیں سے چلنا شروع ہو جائے گی کہ نہیں. اسی طرح سارے جہان کی جان، جانے کائنات، رب کے محبوب علیہ السلام اس جہان کو چھوڑ کر اوپر گئے تو زمزم کا چاہے زمزم چل رہا تھا وہیں رک گیا. بستر گرم کا گرم تھا وہیں گرم رہا. کنڈی ہل رہی تھی، ہلتی رہ گئی. جب واپس تشریف لائے تو جب جہاں کی جان آئی تو جہاں سے چیزیں رکی تھی وہیں سے چلنا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے آپ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. حضرت امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ یہ شاگرد ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کے. امام عبد الوہاب شیرانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا ہے امام سیوطی کو جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی 75 مرتبہ زیارت ہوئی ہے. اور میرے آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. لا یتمثل الشیطان لی، شیطان ساری صورت اختیار کر سکتا ہے مگر رب کے محبوب کی شیطان صورت اختیار نہیں کر سکتا. شیطان حضرت ابوبکر صدیق کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. شیطان کعبۃ اللہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا. وہ حضرت امام سیوطی 11ویں صدی کے مجدد ہیں. ان کے شاگرد ہیں حضرت امام عبد الوہاب شیرانی. یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام سے 6 ساتھیوں سمیت صحیح بخاری شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا. ان میں ایک حنفی تھا پڑھنے والا. وہ حضرت امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ نے الیواقیت والجواہر میں ارشاد فرمایا ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں اسماء الہیہ کے اللہ کے ناموں کے قریب سے گزرے نا، تو جس نام کے قریب سے محبوب علیہ السلام گزرتے گئے اللہ اپنے محبوب کو اسی نام کی صفت سے متصف فرماتا گیا. وَإِذَا مَرَّ لِلرَّحِيمِ كَانَ رَحِيمًا، اول الغفور كان غفورا، اول الشکور كان شکورا، اول الحلیم كان حلیما، اول الجواد كان جوادا. نبی کریم علیہ السلام اللہ کی صفت رحیمی سے گزرے، اللہ نے محبوب کو بھی رحیم بنا دیا. اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. جب محبوب کی باری آئی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ نے محبوب کو بھی رؤوف الرحیم بنا دیا. اللہ کی صفت غفوری سے گزرے اللہ نے محبوب کو غفور بنا دیا. صفت شکوری سے گزرے اللہ نے محبوب کو بھی شکور بنا دیا. جی تو اسی طرح صفت جوادی سے گزرے اللہ نے محبوب کو جواد و فیاض بنا دیا. تو وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، تو وہ نامی کے نام خدا نام تیرا،
यूसुफ रहीम अलीम अली है। बस तो आखिरी बात समाप्त फरमाइए। जिंदाबाद। हाफिज अहमदुद्दीन हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर के इस बात को नकल फरमाया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीय्यना अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से हम कलाम होते तो रब के दीदार का शौक किया, या अल्लाह दीदार करा, तो फरमाया लन तरानी, तू हरगिज देख सकता नहीं, हरगिज देख सकता नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नूर की तजल्ली डाली, नूर की तजल्ली का करोड़वां हिस्सा डाला, थोड़ी सी नूर की तजल्ली डाली, व खर्रा मूसा साइका, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खाकर जमीन पर बेहोश हो गिर गए, और कोहे तूर पहाड़ सुरमा बन गया। उस अल्लाह के नूर की तजल्ली की इतनी बरकत हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के उस नूर की तजल्ली से हुस्न जमाल में इजाफा कर दिया। कितना हुस्न, सारे हुस्नों से बढ़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ज्यादा समझा जाता है। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम में रात की रात दूसरे पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा हजरत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मेरे आका की मुलाकात हुई। मुलाकात हुई ना तो सरकार ने हुस्न यूसुफी को देखकर, लफ्ज़ यूसुफ होता है यूसुफ नहीं, यूसुफ आरिद अन हाज़ा, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, देखकर फरमाया प्यारे यूसुफ, जो तेरे हुस्न के मुतल्लिक सुना था उससे बढ़कर पाया, जो तेरे हुस्न के मुतल्लिक सुना था उससे बढ़कर पाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की महबूब प्यारे आपका हुस्न तो मेरे हुस्न से कहीं बढ़कर है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारे यूसुफ वो कैसे? अर्ज की सोनिया मुझे अल्लाह ने बड़ा कमाल का हुस्न दिया है, मगर मैं यूसुफ के हुस्न की कसम अल्लाह ने नहीं खाई, और अल्लाह ने आपको ऐसा हुस्न दिया है कि अल्लाह ने जिस हुस्न की अल्लाह ने कुरान में कसमें खाई है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कसम है महबूब तेरे चेहरे बद्दुहा की। हाफिज इब्ने कसीर ने यह लिखा कि अल्लाह ताला ने नूर की तजल्ली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर डाली, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल में इजाफा फरमा दिया, हुस्न जमाल में इजाफा फरमा दिया। और इस हुस्न के बाद जब अल्लाह ने हुस्न जमाल में इतना इजाफा कर दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे पर नकाब डाल के रखते हैं, नकाब डाल के बाहर निकलते हैं, कोई मूसा अलैहिस्सलाम के हुस्न को देख सकता नहीं था। और हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न तो सारी कायनात से बढ़कर है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे पर तो कभी नकाब नहीं डाला। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंदी ने इफादत यौमिया के अंदर लिखा, जिनको हर रोज नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब होती है, हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हुस्न पर लम यज़हर अल्लाह तमाम हुस्निही, अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम के सारे हुस्न को ज़ाहिर किया ही नहीं, अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम के हुस्न पर पर्दे डाल दिए थे। अगर अल्लाह महबूब के हुस्न पर पर्दे ना डालता तो किसी के अंदर ताब थी नहीं कि महबूब अलैहिस्सलाम का की ज़ियारत कर सके। न पर्दों में रहती जो सूरत किसी की, न पर्दों में रहती
جو صورت کسی کی نہ ہوتی زیارت کسی کو کسی کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبحان اللہ. اب تشریف لاتے ہیں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب علامہ مفتی محمد سلیم نقشبندی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمده الذي هدانا إلى الصراط السوي المستقيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. صاحب صدر، صاحبزادگان، علماء اکرام، میرا ٹائم 15 منٹ کا ہے، 2 منٹ گزر گئے. علامہ شعیب صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اس میں سے کچھ باتیں ذکر کروں گا. اللہ جل مجدہ الکریم نے نبی علیہ السلام کی سیر کا ذکر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سورہ بنی اسرائیل میں کیا، جو آپ سن چکے. پھر معراج، وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پھر لامکان. جو آیات میں نے پڑھی، علماء نے ان آیات کی روشنی میں اس معراج کا ذکر فرمایا. اور اس سارے سلسلے میں مکہ معظمہ سے مسجد اقصی کا سفر اس دور میں گھوڑے، گدھے، خچر پہ کیا جاتا تو 1 مہینے کا سفر، 1 مہینہ جانے کا، 1 آنے کا. پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. اور صرف یہ سفر نہیں، مسجد اقصی میں سنا آپ نے کہ جلسہ ہوا، سارے انبیاء نے خطاب کیا. کتنا وقت لگا؟ پھر وہاں سے آسمان تک 70,000 سال تیز رفتار گھوڑا مسلسل دوڑتا رہے. پھر اتنی پہلے آسمان کی موٹائی، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھا. جنت کی سیر، جہنم کی سیر، راستے میں جو انبیاء ملے ان سے مکالمے میں وقت لگا. دوسرے فرشتے ملے، ان فرشتوں سے بھی مکالمہ ہوتا رہا. سدرۃ المنتہا، پھر رب کریم علیہ جل جلالہ سے ملاقات. اس ملاقات میں جو راز و نیاز
اس میں وقت لگا، پھر وہاں سے واپسی، اور فرمایا لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر، پوری رات، آج مغرب 6:08 پہ ہو رہی ہے، وہاں سے لے کر صبح 5:30 فجر، تو کتنا ٹائم؟ تقریباً 11 گھنٹے اور 20 منٹ بنتا ہے یہ رات۔ 11 گھنٹے 20 منٹ میں سے اگر تھوڑا کہیں تو 11 گھنٹے اس سے تھوڑا، 10 اس سے تھوڑا، 9 اس سے تھوڑا، 8 اس سے تھوڑا، 7 اس سے تھوڑا، 6 اس سے تھوڑا، 5 4 3 2 آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ 5 منٹ، 11 گھنٹے اور 20 کے مقابلے میں تھوڑا۔ لیکن یہاں کتنا ہے وہ نہیں بتایا، یہاں کتنا ہے وہ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ یہ کہہ دیا اسرا بعبدہ، سیر کرانے والا ساتھ ہے، علیحدہ نہیں۔ اور ہے کون؟ ہے کون؟ سورس دیکھیے نا، سیر کرانے والا سورس ہے۔ مثلا میں کہوں کہ میں یہاں سے کراچی پیدل گیا تو 3 ہفتوں میں پہنچا۔ عموماً 24 گھنٹے میں آدمی 30 کلومیٹر سفر کرتا ہے، 1100 کلومیٹر ہے، 3 ہفتے میں پہنچا۔ سائیکل پہ گیا تو 1.5 ہفتے میں پہنچا، ٹرین پہ گیا کہوں کہ جی 24 گھنٹے میں پہنچا، بس پہ گیا تو 12 گھنٹے میں پہنچا، اپنی گاڑی پہ گیا تو 11 گھنٹے میں پہنچا، اور اگر کہوں 50 منٹ میں پہنچا، بڑے طیارے پہ بیٹھا فیصل آباد سے، فوکر پہ نہیں، جیٹ پہ نہیں، 50 منٹ میں پہنچ گیا۔ تو ساری چیزوں کو مان رہے ہیں نا، سفر ایک ہی ہے سب مختلف۔ کیوں مان رہے ہیں؟ سورس کی وجہ سے۔ 3 ہفتے میں سورس پاؤں ہے، 1.5 ہفتے میں سورس سائیکل ہے، 24 گھنٹے میں سورس ٹرین ہے، 12 گھنٹے میں سورس بس ہے، 11 گھنٹے میں سورس اپنی گاڑی ہے، 50 منٹ میں سورس ہوائی جہاز ہے۔ مان رہے ہیں؟ جھوٹ تو کوئی نہیں۔ تو وہ مالک جو اس ساری چیزوں کا خلاق ہے، اس کے سامنے وقت کی کوئی حدود، کوئی قیود نہیں ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ تمہیں اعتراض کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو دیکھ۔ اس لیے پہلے کہا سبحان، وہ پاک ہے۔ اگر اس پہ اعتراض کرے گا تو اس کی ذات کو داغدار کرے گا جس نے سیر کرائی، اور اگر سیر کو نہیں مانے گا، علماء فرماتے ہیں اگر سبحان پاک ہے وہ ذات، اس کو دعویٰ مانا جائے تو اگلا واقعہ دلیل ہے اس پر کہ وہ پاک ہے ہر عیب سے، جو اس تھوڑے سے ہی وقت کے اندر اپنے محبوب کو اتنی لمبی سیر کرا سکتا ہے، اتنی چیزیں دکھا سکتا ہے، وہ باقی ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ بعد والے کو دعویٰ مانے، پہلے کو دلیل سبحان، وہ ذات پاک ہے، یہ دلیل پہلے ذکر کر دی، وہ ذات پاک ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نے سیر کرائی۔ اگر نہیں مانے گا تو اس پہ دلیل آئے، اس کو ذات کو داغدار کرے گا، اس لیے تھوڑے سے حصے کے اندر سیر کرائی۔ کرائی کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم سے نشانیاں دکھائیں۔ یہاں یہ کہا، اور سورہ نجم کے اندر کہا لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہاں وہ اعتراض کرنے والے نے کیا کہ تم کہتے ہو کہ رب کو دیکھا، یہاں تو کہا جا رہا ہے نشانیاں دیکھی۔ تو سوال کا جواب یوں ہے کہ بھائی نشانیاں جس چیز کی ہوتی ہیں اس چیز کے ارد گرد ہی ہوتی ہیں، وہ چیز ان نشانیوں میں چھپی ہوتی ہے، وہ ذات ان نشانیوں میں تھی تو وہ نشانیوں سے گزار کر وہاں تک لے جایا گیا اور دکھا گیا، وہ ملاقات ہوئی، اسی کا ہی ذکر کیا۔ اگر وہ نشانیاں صرف دیکھیں تو پھر یہ کیوں کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اپنے اس خاص بندے کو بتایا جو کچھ بتایا۔
وہ سارا کچھ تمہیں بتانے کا نہیں، اس لیے وہاں ذکر نہیں کیا، اس کو نہیں مان رہے ہو، تو اگر وہ بتا دیا جائے تو مانو گے، اس لیے تمہاری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، جن باتوں تک پہنچ سکتی تھی وہ بتا دی، ان کو مانتے ہو؟ ذکر کرنو جو باتیں بتائیں، کیا بتایا کہ میں جا رہا تھا، جہنم مجھے دکھائی گئی، تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ اور زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، اسی وقت پھر پیدا ہوتی ہیں، پھر کاٹی جا رہی ہیں، پھر پیدا ہوتی ہیں، پھر کاٹی جا رہی ہیں، تسلسل ہے اس میں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ خطیب جو فتنہ پیدا کرتے تھے، یہ وہ ہے۔ یاد رکھیں گے اس بات کو۔ کہلاتا علامہ ہے، مفتی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، لیکن اس کی گفتگو فتنہ انگیزی پیدا کرتی ہے، تو کہاں گیا؟ پھر آگے چلے۔ اب میں نے دیکھا لوگ جہنم کے پتھر اور تھوہر کھا رہے ہیں، پیٹ ان کے پھولے ہوئے ہیں۔ یہ کون جبریل؟ کہا جی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو آپ کی امت کے وہ لوگ جو دوسروں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ کیا ہم نے مانا ان باتوں؟ جنہوں نے مانا ان کو جو دیکھا وہ بھی بتایا۔ فرمایا میں جنت میں گیا، جا رہا تھا، صبح آپ بتا رہے ہیں صحابہ سے، بلال پہ نظر پڑی، فرمایا بلال میں نے رات جنت میں انی سمیت خفق نعلیک، ایک حدیث پاک میں یہ، دوسری میں خشخاش نعلیک، کھسکھساہٹ، سٹیپ رکھتا ہے بندہ چلتے ہوئے، اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے۔ بلال تیرے قدموں کی تاپ کو میں نے سنا جنت میں۔ یہ نہیں کہا بلال تجھے دیکھا، کہہ سکتے تھے بلال تجھے دیکھا، کیوں اس چیز کا نام لیا؟ آج تک یہ سنا، چلے کچھ تھوڑا سا واضح کروں۔ پہچان سکتے ہیں؟ کوئی کوریڈور میں چل رہا ہو، دیوار ہو درمیان میں، پردہ ہو، اس کے قدموں کی آواز سے پہچانیں گے؟ پہچان سکتے ہیں؟ پہچان لیں گے کس کو؟ ہر ایک کو نہیں۔ چلیں اور واضح کروں، کوئی بندہ ہنستا ہے، کھنگارتا ہے گلی میں جاتے ہوئے، دور ہے آپ سے، دیکھ نہیں رہے، لیکن پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ کس کو؟ جس کے انداز کو جانتے ہیں کہ یہ ہنستا کیسے، یہ انداز کس کا ہے، یہ کھنگارنے کا انداز کس کا ہے، اور دل کے قریب ہوگا تو اس کے قدموں کی آہٹ کو چھت پہ چلے گا تو پھر بھی پہچان لیتے ہیں۔ آج کا جوان تو رات کو 2 بجے میسج کی ٹیون آئے تو پہچان لیتا ہے کہ کس کا ہے۔ پہنچ گئے نا، تو حیا کرنا چاہیے۔ کیوں پہچانتا ہے کہ وہ دل کے قریب ہے، ذہن کے قریب ہے، ذہن ادھر ہی لگا ہوا ہے، تو اس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہے، اس کو پہچانے گا جو دل اور ذہن کے قریب ہے۔ ارے بدبخت تو کہتا ہے کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں، وہ تو اپنی امتیوں کے احوال اور عادات کو جانتا ہے کہ کون کیسے چلتا ہے، کون کیسے بیٹھتا ہے، کون کیسے اٹھتا ہے۔ بلال کیا کرتے ہو؟ میرے آگے آگے کیا کرتے؟ دوسری حدیث میں واضح بھی فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، بلال نے میری سواری کی لگام پکڑی ہوگی تو پہلے تو بلال گئے جنت میں، یہاں بھی آگے آگے۔ تو غلام کا، گارڈ کا آگے ہونا اس کی فضیلت نہیں، وہ جس کا ہوتا ہے اس کی فضیلت ہے، وہ اس کی فضیلت ہے۔ بلال عرض کرتے ہیں حضور
اتنا سا عمل کرتا ہوں کہ جب وضو کرتا ہوں تحیت الوضو کے جتنی نفل پڑھ سکتا ہوں پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اس وجہ سے تیری آواز قدموں کی کو وہاں میں نے سنا. یہ جو اپنے تھے بتایا. عمر پہ نظر پڑی. فرمایا عمر میں رات جنت میں گیا, دیکھ رہا تھا ایک محل بڑا خوبصورت نظر آیا. میں نے پوچھا جبریل سے, جبریل یہ کس کا ہے؟ پتا تو ہے نا. حالانکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت کہ جنت کے محلوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں, جس کا جو ہے وہ لکھے ہوئے کیوں نہیں پہنے؟ ہمیں کیوں بتانا تھا نا. عمر تیرے اس محل کو, میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا جی عمر کا ہے. عمر بڑا خوبصورت تھا محل. میرا دل کیا کہ اندر جا کے دیکھوں. میں اندر جا کے چلا گیا. اندر جب گیا صحن میں دیکھا ایک خاتون وضو کر رہی ہے, تو میں وہیں سے واپس پلٹ آیا. عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی. تیرے گھر میں خاتون ہو, میری نظر اس پہ پڑے, اے عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی. عمر فاروق رونے لگ گئے اور عرض کرتے ہیں حضور میں آپ پر غیرت کروں گا, آپ کا غلام ہوں, آپ میرے آقا, میں آپ پر غیرت کروں گا. وہ مسئلہ ہمیں سمجھایا کہ جب کسی کی خاتون پہ نظر پڑے تو پہلے اپنی بھی دیکھ لینا. غیرت, اس کی غیرت کو یاد کرنا کہ اس کو پتہ چلے گا کہ تمہارا اس سے کیا تعلق ہے اور کیا کر رہے ہو, تو اس کے ساتھ کیا بیتے گی. یہ جنت کو دیکھا. وہ جن کو ملنی ہے ان کو بتایا. اور ہمیں کیوں بتایا؟ ایسوں کو ملے گی, ویسوں کو نہیں ملے گی جن کو جہنم میں دیکھ کے آیا ہوں. ان جیسے بنو گے تو ادھر جاؤ گے, ان جیسے بنو گے تو ادھر جاؤ گے. یہ قطعی فیصلہ ہے کہ جو آقا کا امتی ہے وہ جنت میں جائے گا, لیکن شرط پہلے یہ ہے امتی ہونا ثابت کرنا پڑے گا. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلا شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلا شب اسرا جنت پھیلا ہو سلام ایمان شانی قدرت ہو سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. مولا کریم تیرے محبوب علیہ السلام کی معراج کی رات اس آستانہ عالیہ پر یہ اجتماع ہوا. مولا اس میں تیرے محبوب علیہ السلام کی ثنا و توصیف کی گئی, تیری تقدیس بیان کی گئی, تیرا کلام پڑھا گیا.
تیرے نبی علیہ السلام کی احادیث بیان کی گئیں، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا کریم آقا علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ان کے توسل سے صاحب مزار حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ، آپ کے صاحبزادگان بالخصوص شیخ المشائخ اور اس خانوادہ کے جتنے بھی مولا احباب اس دنیا سے پردہ فرما چکے، مولا سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا ان کے توسل سے اس مجلس میں جتنے دوست حاضر ہوئے، ان سب کے والدین، اعزاء و اقربا، اساتذہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولا اس مبارک رات کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما۔ مولا اس آستانہ عالیہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تا عبدالآباد اسے آباد رکھ۔ مولا دین کی ترویج و اشاعت کا مرکز بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔